وَأَوْحَى اور وحی کی ربک آپ کے رب نے، وَأَوْحَى ربک اور آپ کے رب نے وحی کی، إِلَى النَّحْلِ نحل شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، وَأَوْحَى ربک اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، ان کے اتخذی تو بنا، اتخذی تو بنا، من الجبال پہاڑوں میں، بیوتن گھر، تو پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، ومن الشجر اور درختوں میں، ومما یعرشون اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اوحا اور وحی کی ربک آپ کے رب نے، إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون کہ تو پہاڑوں میں، درختوں میں اور عمارتوں میں اپنے گھر تعمیر کر اور اپنے گھر بنا۔ یہاں سے جو واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ واقعہ النحل شہد کی مکھی کے حوالے سے ہے، اور اسی نسبت سے اس سورت کا جو نام ہے وہ سورت نام بھی النحل ہے۔ شہد کی جو مکھی ہے، ویسے تو ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو بڑا عجیب زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ دیا ہے، زندگی گزارنے کا بڑا عجیب رنگ ڈھنگ دیا ہے، اور جیسا رنگ ڈھنگ اللہ نے شہد کی مکھی کو دیا ہے، ایسا اللہ رب العزت نے اور کسی مخلوق کو نہیں دیا ہے۔ جیسا رنگ ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو دیا، جس طرح انسانی زندگی کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے نا، وہ سارا ڈسپلن شہد کی جو مکھی ہے ان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ انسان ایک متمدن زندگی بسر کرتے ہیں، متمدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سسٹم کے تحت، ایک بڑا ہوتا ہے، بادشاہ کہہ لیجئے، حاکم کہہ لیجئے، سربراہ کہہ لیجئے، اور اس کے ماتحت باقی پبلک اور عوام ہوتی ہے۔ پھر جو عوام ہوتی ہے وہ مختلف زندگی کے شعبے اپناتی ہے تاکہ زندگی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ پھر لوگوں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے، اور لوگوں کے فائدے کی چیزیں اپنائی جاتی ہیں اور نقصان والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سارا سسٹم شہد کی مکھی کے اندر ہے۔ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، آپ سربراہ کہہ لیجئے اس کو، ملکہ ہوتی ہے ان کی۔ اچھا، جتنی بھی مکھیاں ہوتی ہیں نا وہ اس ملکہ کے تابع ہوتی ہیں، ملکہ کے ماتحت ہوتی ہیں۔ اب وہ ملکہ جو ہوتی ہے اس کا، ان کا سب سے بڑا کام شہد بنانا ہے، شہد بنانا ہے۔ اچھا، وہ جو ملکہ ہوتی ہے نا، وہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، ان کے درمیان کام کی تفریق کرتی، تقسیم کرتی ہے، کام ڈیوائیڈ کرتی ہے ان کے درمیان۔ ایک کا کام ہے چھتا بنانا، ایک کا کام ہے میٹیریل پرووائڈ کرنا ان کو، ایک کا کام ہے اس کا ڈیزائن بنانا، پھر ایک کا کام ہے شہد لے کے آنا، ایک کا کام ہے اس شہد کی جانچ پڑتال کرنا، یہ فریش ہے کہ نہیں ہے، ایک کا کام ہے چھتے کی اور مکھیوں کی حفاظت کرنا۔ اس طرح پوری جو شہد کا چھتا ہوتا ہے نا، اس کو ایک ملکہ مانیٹر کرتی ہے، اور جتنی بھی مکھیاں ہیں ان کے سپرد جو جو کام ہوتا ہے وہ اپنا اپنا کام کرتی ہے۔ یہ جو چھتا بنا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے یہ زمین پر کبھی بھی نہیں بناتی، یہ زمین پر کبھی بھی نہیں بناتی،
یہ بناتی ہیں محفوظ جگہ پر، اونچائی کی جگہ۔ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے اگر بنانا ہے نا تو چھت کے ساتھ اوپر ایسی جگہ کہ جہاں ان کا چھتا پوری طرح جم سکے اور جڑ پکڑ سکے، مضبوط ہو سکے اور محفوظ رہ سکے، پہاڑوں کے اوپر، درختوں کے اوپر، عمارتوں کے اوپر، چھتوں کے ساتھ اس طرح محفوظ جگہ پر۔ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کتنی سینس رکھی ہے۔ پھر یہ جو کام کرتی ہیں نا اپنا، وہ کام پوری دیانتداری کے ساتھ اور انتہائی جانفشانی کے ساتھ کرتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے نا اس ڈیوٹی کو کمال درجے پر پورا کرتی ہیں۔ پھر ان کا جو چھتا بنا ہوتا ہے نا وہ بہت، آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اس کو کمپیوٹر پر ڈیزائن کیا گیا ہو، اتنی باریکی کے ساتھ۔ اس کے جو سوراخ ہوتے ہیں، اندر جو خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سوراخ جن کو ہم کہتے ہیں یا خانے کہہ لیجئے، یہ ایک دو نہیں ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوا کا بھی خیال رکھتی ہیں، اس میں یہ جو ہے دھوپ ہے اس کا بھی خیال رکھتی ہیں، اس میں یہ بارش یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ اس سب کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ان کو جو سینس دی ہے، جو شعور دیا ہے، جو سمجھ بوجھ دی ہے، اس کے لیے اللہ نے اوحا کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ہے اوحا، یہ ساری سمجھ بوجھ، یہ سارا جو اللہ نے ان کے اندر سسٹم رکھا ہے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا وہ اوحا۔ یعنی ایک طرف انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا رب کتنی قدرت والا ہے کہ وہ اتنی سی مخلوق کو اتنی عقل، سمجھ، فہم، فراست دانائی دے رہا ہے، اور آپ کا رب اتنی سی مخلوق سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے کہ جو انسانیت کے لیے بے انتہا نفع بخش ہے۔ کاروبار کا کاروبار ہے، صحت کی صحت ہے انسانوں کے لیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی، قرآن کریم بھی کہتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ شہد جو ہے یہ ساری انسانیت کے لیے شفا کا باعث ہے، نفع کا باعث ہے۔ تو وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تم اپنے گھر بناؤ۔ اب یہ جو چھتے بناتی ہیں نا ان کے لیے اللہ نے لفظ بھی بیوت کا استعمال کیا ہے، گھر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو لوگوں نے بلند و بالا عمارتیں بنائی ہوتی ہیں ان میں اپنے گھر بناؤ۔ ثم، پھر، کھلی، کھاؤ، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل۔ لفظ کھانا ہے لیکن صحیح جو اس کا مفہوم ہے وہ چوسنا ہے، رس چوسنا۔ پھر تم کھاؤ، تم رس چوسو، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں کا۔ فَاسْلُكِي، اور فَاسْلُكِي، اور تم پھر چلو، سبلا، راستوں میں، ربی کی، اپنے رب کے، ذُلُلًا، ہموار کیے ہوئے یا آسان کیے ہوئے، اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں میں چلو۔ شہد کی مکھی میں ایک اور بڑی کوالٹی ہے، ظاہر ہے اس کا کام کیا ہے کہ شہد کی مکھی نے اپنے چھتے سے اڑنا ہے اور قرب و جوار میں یا دور جا کر بھی پھل لے کر آنا ہے اور پھل کا رس لے کر آنا ہے۔ اب یہ جب جائے گی تو چھوٹی سی مخلوق ہے، پتہ نہیں یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، چھتا کہاں ہے ہمارا، اس طرح تو شہد کی مکھی بھٹکتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک عجیب قدرت رکھی ہے کہ یہ جن راستوں سے گزرتی ہے نا وہ راستے نہیں بھولتی، راستہ نہیں بھولتی ہے۔ یہ اگر یہاں سے 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر بھی دور چلی گئی ہے، اگر اس کو دور جانا پڑا، اسے پتا ہے کہ میرا روٹ یہ والا ہے۔ فصلوں کی سبلا ربی کی ذللا، اور اپنے رب کے آسان کیے ہوئے اور ہموار کیے ہوئے راہوں پر تو چل۔ یخرجو، نکلتا ہے، من بطونہا، ان کے پیٹوں میں سے، شراب، مشروب، پینے کی چیز، ان کے پیٹوں میں سے ایک مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، مختلف رنگوں والا، مختلف، اور یہ رنگ ڈیپینڈ کرتا ہے چیز کے اوپر کہ یہ کس چیز کا شہد لا رہی ہے۔ فیہ، اور اس میں، شفا ہوتی ہے، للناس، لوگوں کے لیے،
اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے۔ اِنَّ بے شک فی ذالک اس میں لآیہ بڑی نشانی ہے لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ واللہ خلقکم اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم پھر اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے، ومنکم اور تم میں سے من کچھ یردو پہنچا دیے جاتے ہیں الی ارذل العمر ارذل نکمی عمر اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی نکمی عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ نکمی عمر ادھیڑ عمر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، طویل ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ناکارہ سا ہو جاتا ہے، ناکارہ سا۔ کئی دفعہ سماعت بھی جواب دے جاتی ہے اور عقل سمجھ بھی جواب دے جاتی ہے، آنکھیں بھی جواب دے جاتی ہیں، اعضاء بھی جواب دے جاتے ہیں۔ اور ذلیل عمر اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طویل عمر نکمی عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں، اور وہ کیسی ہوتی ہے؟ لکئی لا یعلم کہ نہیں جانتا ہوتا آدمی بعد علم جاننے کے بعد شیئا کسی چیز کو، جاننے کے بعد بھی وہ انجان ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص خاص طور پر اگر اس کی جو یادداشت ہے وہ جواب دے گئی ہے، وہ کھانا کھائے گا، کھانا کھانے کے 5 منٹ کے بعد کہے گا آج کھانا نہیں دینا، پھر آپ اس کو دیں گے، پھر 5 منٹ کے بعد کہے گا کھانا نہیں دینا، واش روم جائے گا، واش روم سے نکل کے آئے گا، پھر واش روم جائے گا، وہ آپ سے ایک بات پوچھے گا، آپ نے اس کو بتائی، اچھا 2 منٹ کے بعد اس کو وہ بات بھول گئی، وہ پھر پوچھ رہا ہے۔ لا یعلم بعد علم شیئا کہ جاننے کے بعد بھی وہ چیز کسی چیز کے بارے میں نہیں جان رہا ہوتا، یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم سب کچھ جاننے والے ہیں، قدیر قدرت رکھنے والے ہیں۔ واللہ اور اللہ نے فضل فضیلت دی بعضکم تم میں سے بعض کو علی بعض پر، پھر رزق میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، رزق میں، معیشت میں، مال و دولت میں۔ فما پس نہیں ہیں الذین وہ لوگ، پس نہیں ہیں وہ لوگ فضلوا جن کو فضیلت دی گئی، جن کو دنیا کی آسائشات یا مال و دولت زیادہ دیا گیا، نہیں ہیں وہ برادی دینے والے رزقہم اپنا رزق، علی ما ان کو جو ملکت ایمانہم جو ان کے ماتحت ہیں، تو وہ ان کو اپنا مال نہیں دینے والے، فہم فیہ سوا کہ وہ سب برابر ہو جائیں، کہ وہ سب برابر، یعنی کوئی مالدار اپنے غلاموں کے اندر یا اپنے ملازموں کے اندر اپنا مال نہیں تقسیم کرے گا کبھی بھی کہ بھائی میں مالک ہوں تم 10 غلام ہو تو جتنا مال ہے وہ ہم 11 کے 11 بندوں میں ایکولی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، فہم فیہ سوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی مالک اپنے غلاموں کے اندر اپنی ساری جائیداد تقسیم نہیں کرتا، اپنا سارا مال و دولت تقسیم نہیں کرتا کہ مالک اور غلام برابر ہو جائیں۔ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ اب نہ معقول و احمقو اللہ اور بندوں کو برابر کر دیا، اللہ اور بندوں کو، خالق اور مخلوق کو برابر کر دیا کہ وہ بھی اللہ ہے اور یہ بھی اللہ ہو گئے، وہ بھی زندگی دینے والا ہے یہ بھی زندگی دینے والے ہو گئے، وہ بھی صفات جو صفات اس کی ہیں ان کو بھی برابر کرنا شروع کر دیا۔ یہ موٹی سی مثال ہے، 4 پیسے تمہارے پاس ہوں نا تو اس میں بھی تم اپنے ماتحتوں کو اپنے برابر کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہاں خالق اور مخلوق کو برابر کر رہے ہو۔ افبنعمت اللہ کیا اللہ کے جو احسانات ہیں یجحدون ان کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے احسانات کا انکار کرتے ہو۔ واللہ اور اللہ نے جعل عطا کیے لکم تمہیں من انفسکم تمہاری اپنی جانوں میں سے ازواجا جوڑے، اللہ نے تم سے تمہاری جنس میں سے تمہیں بیویاں دی، جوڑے دیے۔ وجعل اور اللہ نے عطا کیے لکم تمہیں من ازواجکم تمہارے ان جوڑوں میں سے بنینا بیٹے، وحفدا اور پوتے، اللہ نے تمہیں ان میں سے پھر بیٹے اور پوتے عطا کیے۔ ورزقکم اور اللہ نے تمہیں عطا کی من الطیبات
پاکیزہ ترین چیزیں، پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا، افبالباطل، کیا باطل کو یؤمنون یہ مانتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا ہم یکفرون انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب اللہ دیتا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں، جی فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ تو دینے والا اللہ ہے اور تم نام کسی اور کا لگا رہے ہو، افبالباطل یؤمنون، باطل کو مانتے پھر رہے ہو اور اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ اور یہ لوگ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ما ان کی جو لا یملکو نہیں اختیار رکھتے، لہم ان کے لیے، رزقاً رزق کی، من السماوات نہ تو آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمینوں میں، شیئاً ذرہ بر۔ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کہ آسمانوں اور زمینوں میں وہ ان کے لیے کسی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ ان کو دینے پہ قادر ہیں، نہ اختیار ہے نہ دینے پر قادر ہیں۔ ایسی بے بس کو اللہ کے ساتھ معبود بنا رہے ہو۔ فلا تضربوا نہ بیان کرو، للہ اللہ کے لیے، الامثال مثالیں، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، ان اللہ یعلم اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ضربا تو بیان کرتے ہیں اللہ، اللہ بیان کرتے ہیں، مثلا مثال، تم اپنی مثالیں رکھو اپنے پاس، اللہ کی مثال سنو۔ ضرب اللہ مثلا اللہ نے بیان کی مثال، عبدن ایک تو غلام، مملوکا اور پھر وہ کسی دوسرے کا ماتحت، غلام یا بندہ کہہ لیں، ایک بندہ جو کسی دوسرے کا ماتحت ہے، لا یقدر اور نہیں اختیار رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، اور وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ یہ ہو گئے تمہارے جھوٹے معبود، یہ ہو گئے تمہارے جھوٹے معبود، ماتحت تمہارے ماتحت ہیں، اور یہ اس نے بنایا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اچھا، اور پھر کسی چیز کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ومن اور دوسری طرف وہ، رزقناہ جس کو ہم نے دیا، رزقا حسنا عمدہ رزق، فہو ينفق اور وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس میں سے، سرا وجہرا اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی، اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی، هل یستوون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، بے بس ہے، ایک وہ جو ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے، هل یستوون کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ وضرب اللہ اور ایک اور بیان کرتے ہیں اللہ، مثلا مثال، ایک اور مثال اللہ بیان کرتے ہیں، رجلین دو آدمی، احدہما ان میں سے ایک، ابکم بہرا، لا یقدر اور نہیں قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، وہو کل اور وہ نرا بوجھ ہے، علی مولا اپنے آقا پر، وہ اپنے آقا پر نرا بوجھ ہے، اینما جہاں کہیں، یوجہہ وہ اس کا رخ کر دے، لا یأتی بخیر تو وہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں لا پاتا، وہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں لا پاتا۔ حل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے، ہوا یہ، ومن یأمر اور وہ جو تلقین کرتا ہے، بالعدل انصاف کی، اور وہ جو انصاف کی تلقین کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم اور جبکہ وہ ہو بھی سیدھے راستے پر، جبکہ وہ ہو بھی سیدھے راستے پر، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو بالکل بے اختیار بے بس، اور ایک وہ جو راہ راست پر بھی ہے، ہر قسم کا اختیار بھی رکھتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ اور بندوں کی مثالیں ہیں۔ اللہ ہر قسم کا اختیار رکھنے والے، ہر قسم کے فیصلے کرنے والے، ہر خیر اور بھلائی کے مالک، اور جن کو اللہ کے سوا معبود بنایا جائے وہ کسی ارادے اور فیصلے کا حق رکھنے والے نہیں، بے بس جی ہاں۔